یہ ہے اسلام آباد کی سمیہ رشید، جو گھر بیٹھے ہی اپنے کچن کا مزیدار کھانا آن لائن فروخت کر کے ایک نہایت پرکشش آمدن کما رہی ہیں، بلکہ دوسری خواتین کو یہ ہنر سکھا رہی ہیں۔ سمیہ کو یہ انوکھا خیال کیسے آیا اور ان کا کھانا کون کون خریدتا ہے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں ملک علی رضا۔ ناظرین، پاکستان میں نوجوان کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستانی نوجوانوں نے اپنے جذبے اور ہمت کے ساتھ اپنا نام کمایا ہے۔ اسی حوالے ساتھ ہمارے ساتھ ایک لڑکی موجود ہیں، انہوں نے اپنا فوڈ بزنس شروع کیا ہے اور یہ کس طرح سے اپنا بزنس کو لے کر چل رہی ہیں اور ان کا آئیڈیا کیا ہے، یہ آج ہم ان سے جانیں گے۔ میرا نام سمیہ رشید ہے اور میں نے کلنری آرٹس میں ڈپلومہ کیا ہے اور پیٹیسری میں نے 1 سال کا ڈپلومہ کیا ہے۔ فوڈ اور کلنری اور جو ہے وہ ہماری پیٹیسری، اس میں جو ہے وہ میں تقریباً 3 سال سے کام کر رہی ہوں، اور ابھی میں جو کرنٹلی کام کر رہی ہوں وہ میں ایز اے پیسٹری اور کوکنگ انسٹرکٹر کام کر رہی ہوں، اور میرے ماشاءاللہ سینکڑوں میں میرے اس طریقے سے میل اور فیمیلز جو ہیں وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جن کو ہم پڑھا چکے ہیں، تھیوری پڑھا چکے ہیں کہ فوڈ سیفٹی کیا ہے، فوڈ کیا ہے، اور اب وہ جو ہے وہ فیلڈ میں ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو کلنری آرٹس ہے یہ بیسیکلی ہے کیا، اور اس کے اندر کیا کچھ بن سکتا ہے، کیا کچھ اس میں مزید چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اوبیسلی یہ ہر کسی کو اتنا پتہ نہیں ہے اور یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا جو ایجوکیشن حاصل کرے۔ ناظرین کو بتائیں کہ یہ ہے کیا بیسیکلی اور یہ کس طرح بنتا ہے۔ کلنری آرٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایجوکیشن ہے۔ آپ آسان الفاظ میں اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ پریپیرنگ، کوکنگ اینڈ پریزنٹیشن آف فوڈ۔ تو اس میں بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے فوڈ سیفٹی کے ساتھ اور حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے کہ کیا ہم لوگوں کے پاس جو ہیں وہ ایک پراپر طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو تیار کرتے ہیں، اور پوری سیفٹی اور ہائیجین کے ساتھ۔ جو مین ہمارے پوائنٹس ہیں کلنری آرٹس کی کہ فوڈ کو کس طریقے سے آپ نے ہائیجین اور فوڈ سیفٹی اور اپنی پرسنل سیفٹی بینگ اے شیف آپ نے کس طریقے سے اس کو کام کرنا ہے، اور لوگوں کے سامنے جو پلیٹر ہے، پلیٹنگ، پریزنٹیشن وہ کس طریقے سے کرنی ہے، یہ سب جو ہے وہ کلنری آرٹس میں آتا ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کون کون سے ایسے فوڈ آئٹمز ہیں جو آپ بناتے ہیں اور جو اپنے آپ اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح بنتے ہیں، اس حوالے سے ناظرین کو ریسیپیز کے حوالے سے بتائیں کہ کون کون سی ریسیپیز اس میں عمومی طور پر جو مشہور ہیں وہ کون سی ہیں۔ اچھا، ریسیپیز تو دیر آر سو مینی ریسیپیز، لیکن ہم کوزینس کے اوپر آتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جو اس وقت کوزینس چل رہی ہیں پاکستانی جو ہماری ہیں وہ تو چل ہی رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو مین ہے وہ چائنیز کوزین، کانٹیننٹل کوزین اور تھائی کوزین اب بہت زیادہ ان ہو رہی ہے پاکستان میں، اور لوگ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہماری اس طریقے سے کیفے اور ریسٹورنٹس اب اوپن ہو گئے ہیں جو پرٹیکولرلی چائنیز فوڈ یا پرٹیکولرلی کانٹیننٹل بیسڈ جو ہے وہ ڈشز بناتے ہیں، اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ پہلے آپ نے جرنلزم پڑھی ہے اور ایک دم پھر اس طرف آ جانا، یہ حادثہ کیسے ہوا؟ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ میرا بہت پرانا شوق تھا، اور جرنلزم پڑھنے کے بعد کچھ عرصہ جرنلزم کی، اور اب جو ہے وہ جرنلزم کرنے کا بے انتہا شوق ہے کہ میں فوڈ جرنلزم کروں، پاکستان میں لوگوں کو بتاؤں کہ انٹرنیشنلی کتنا اسکوپ ہے کلنری آرٹس کا، پیٹیسری کا، اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ کورس کرے اور انٹرپرینیور بنے، خاص طور پہ خواتین کو۔ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، تو اس سے ہی میں ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہ رہی ہوں ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سے کہ خواتین کو دیکھیں، میں خود اور میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ میں فیمیل اسٹوڈنٹس کی بات کر رہی ہوں، وہ جب کورس کرنے میرے پاس آتی ہیں، وہ کورس کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میڈم ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہے۔ میں خود آپ سے کہتی ہوں کہ میرے پاس بہت زیادہ ایسے فورن انویسٹرز ہیں جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا جب میں نے ایک اپنا فوڈ بزنس کا ان کو آئیڈیا جو ہے وہ میں نے بتایا کہ اس طریقے سے میں فوڈ بزنس کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو ہم لوگ اپنی ایڈمنسٹریشن سے، اپنے خاص طور پہ میں اسلام آباد کی بات کروں گی کیونکہ میں اسلام آباد میں، اسٹوڈنٹس میرے اسلام آباد راول پنڈی کے ہیں، کہ جو ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں حمزہ شفقات صاحب، کہ ہم آپ سے کسی قسم کی جو پرٹیکولرلی کیمرے کے سامنے لوگ آ کے کہتے ہیں جی کہ ہمارا فلاں مسئلہ ہے تو مدد امداد نہیں، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف آپ اسپیس پرووائڈ کریں، ہمیں NOC جاری کریں، فوڈ کارٹ جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ اسٹریٹ پہ جائیں، جو آپ اسٹوڈنٹس دیکھیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے، وہ آسانی سے اور بہت ریزنیبل پرائس میں چیز لے کے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ جو ہے وہ اس سے
یہ جو آئیڈیا ہے میرا، اس سے بہت سی خواتین جو میری اپنی اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم مل کے کام کر سکتے ہیں، ہم جابز جنریٹ کر سکتے ہیں پاکستانی معیشت میں، ہم اپنا کردار اس کی بہتری میں جو ہے وہ اپنا کردار ڈیفینیٹلی ادا کر سکتے ہیں، اور جو بے روزگاری ہے کم از کم 0.1% بھی ہماری طرف سے جو ہے وہ اگر اس میں کوئی خاتمہ ہوتا ہے، اس کا اس میں کمی آتی ہے، تو ہم جو ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا ہے. تو ہمیں صرف جو ہے وہ پرمیشن جاری کریں، ہمیں کوئی مدد امداد نہیں چاہیے کوئی. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں بھی، جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو کک نہیں کہتے، شیف کہتے ہیں، یہ اصل کیا وجہ ہے اس میں؟ یہ ہم نہیں کہتے، یہ انٹرنیشنلی آپ جو ہے کلنری آرٹس اور پیٹسٹری اور ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو ہم لوگ پیسٹری کا جو کام کرتے ہیں، کیکس بناتے ہیں، ان کو پیسٹری شیف کہا جاتا ہے. اور ہم لوگوں کے جیسے آپ لوگوں کے رینکس ہوتے ہیں، سینئر رپورٹر ہے، جونیئر رپورٹر ہے، سینئر اینکر ہے، جونیئر اینکر ہے، اسی طریقے دیر آر سو مینی ٹائپس آف شیف جو کام کرتے ہیں، کوآپریٹو شیف، ایگزیکٹو شیف، شیف دی پارٹی، ڈیمی شیف دی پارٹی، اور سو شیف، ایگزیکٹو سو شیفس اور کومیز ہوتے ہیں. یہ سب ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور بہت ہیلپر کے لیول سے جا کے جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑتا ہے. اس فیلڈ کو لوگوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ میں سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں کک مت کہیں، ہم پروفیشنل شیفس ہیں. وی ہیو ڈپلوماز، ڈگریز، اور ہم لوگوں کے پاس سکلز ہیں. ہم لوگوں کو کک، باورچی اور ان چیزوں سے ہمیں دور کر دیں، کیونکہ ہم یہ نہیں ہیں، ہم شیف ہیں. صحیح. اچھا یہ جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یہ کہاں سے کی ہے، اور جو آپ نے ڈپلوماز لیے ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ کہاں سے تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح خود سے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں اور ایسے آئیڈیاز آپ ان تک بھی پہنچا سکیں؟ بالکل، وہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسلام آباد ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ہم جو ہے وہ پیٹسری اور کلنری آرٹس میں ڈپلومہ کرواتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ڈپلومہ کر کے جاتے ہیں آپ ان اسٹوڈنٹس کے ویوز لیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس قدر پروفیشنلی جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور آپ یہ کام کریں، آپ لوگ خود ارننگ کریں. آج کل کے جس طریقے کے حالات ہیں دیکھیں، آپ بے روزگاری کے حوالے سے کرونا کی وجہ سے بہت ساری بے روزگاری ہو چکی ہے. کووڈ جو حالات آتے ہیں، جو آپ کا فوڈ ہے نا، آپ دیکھیں کہ اوبر کا جو ہے وہ فارمر جو اس کا اونر ہے، اس نے جو ہے وہ 21 بلین پاکستانی آپ دیکھیں اس نے کلاؤڈ کچن میں لگائے ہیں. کلاؤڈ کچن کیا ہوتا ہے؟ کلاؤڈ کچن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک گھر میں ایک اسپیسیفک پلیس سے جو ہے وہ آرڈر ڈیلیور کرتے ہیں، آپ کے پاس آرڈرز آتے ہیں، آپ ان کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب فیمیلز کو انکریج کریں. ہماری انتظامیہ ماشاءاللہ جس لحاظ سے وہ کام کرے، جس لحاظ سے وہ ڈیولپمنٹس کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور مطلب وہ پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں خواتین کو امپاور کر کے. کیونکہ ہمارے پاس انٹرپرینیورشپ کے بہت زیادہ آئیڈیاز ہیں، اور ہم مل کے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہم ریولوشن لے کے آئیں گے اپنی فیلڈ میں، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں. صحیح. بہت شکریہ ناظرین. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں، اسی طرح پاکستان کی ینگ جنریشن کے پاس اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں، اور وہ ان پر عمل کر کے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں اور اپنے خود کمائی کا ایک ذریعہ خود جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے ملک علی رضا کو دے کے اجازت. اللہ حافظ.